اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف، یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کان یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ کل کے سبق کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو جس طرح دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام معجزات لانے کے باوجود، دکھانے کے باوجود اگر وہ خدا نہیں ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا نہیں ہے۔ تو عیسائیوں کو سمجھایا گیا کہ تم اپنے آپ کو جو عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے ہو اور تم نے چند ان کے معجزے دیکھ لیے اور دیکھنے کے بعد تم نے ان کو خدا بنا لیا ہے۔ میں کتنے انبیاء کرام آئے ہیں جنہوں نے معجزات دکھائے ہیں، ان کو تو کسی نے خدا نہیں بنایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے ہزاروں کی تعداد میں معجزات ہیں، لیکن آج تک اس امت کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا جس نے آقا علیہ السلام کو خدا کہا۔ ٹھیک ہے جی، آپ دیکھیں یہ 4 معجزے انہوں نے دیکھے ہیں کہ آقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نابینوں کو جو ہے وہ بینائی عطا فرما دی، مردے کو زندہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے تو ہزاروں باتیں، ہزاروں معجزات ایسے ہیں جو صحابہ کرام جب دیکھتے تو حیران رہ جاتے، ٹھیک ہے۔ اب پہاڑ کا حضور کے سامنے بول پڑنا، پتھر کا حضور کے سامنے بول پڑنا، درخت کا چل کے آ جانا، یہ کوئی چھوٹی موٹی باتیں نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنے معجزے دیے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کا خود جسم مبارک معجزہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی سب سے بڑی مثال دیکھیں کہ جب جسم سے بال جدا ہو جاتے ہیں تو وہ کٹنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، پھر بڑھ نہیں سکتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے بال جدا بھی ہو جائے وہ تب بھی ایسے ہی بڑھتے ہیں جیسے حضور کے جسم مبارک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کسی نے بھی حضور کو خدا نہیں مانا ہے۔ اب تھوڑی بات تو نہیں نا کہ سورج کو جناب موڑ کے رکھ دینا، یہ کوئی اتنی عام بات تو نہیں تھی، یہ کوئی چھوٹا موٹا معجزہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، کہ ایک سورج آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے پھر اسی سورج کو آنکھوں کے سامنے ہی واپس لایا جا رہا ہے۔ کسی نے بھی نہیں کہا کہ یار یہ تو خدا ہی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر چاند کو حضور علیہ السلام نے اشارے کے ساتھ توڑا ہے، دعا کے ساتھ توڑا ہے۔ اب 2 ٹکڑے ہو کے چاند جو ہے وہ جناب اپنا پہاڑ کے ایک حصہ اس سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے، دوسرا حصہ اس سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے، اور حضور باقاعدہ فرما رہے ہیں، فرمایا فلانیا تو بھی دیکھ لے، تو بھی دیکھ لے، تو بھی دیکھ لے۔ یہ چاند 2 ٹکڑے ہو کے کھڑا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی کسی نے کہ دل میں بھی خیال نہیں آیا کہ یہ خدا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ باتیں تو خدا ہی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آقا علیہ السلام کا سب سے بڑی بات دیکھیں، معراج کی رات حضور کا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں 2 میل دور جو ہے وہ آسمانوں کی طرف جانا، معراج کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، پھر اسی رات واپس آ جانا، پھر سارا کچھ بتانا۔ کسی نے بھی نہیں کہا کہ حضور خدا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، فرمایا عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ بھی اللہ کے رسول ہی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی تو کئی رسول گزرے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کتنے انبیاء کرام جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، لیکن کسی نے بھی اپنے نبیوں کے معجزات دیکھ کر جو ہے ان کو خدا نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ امہ صدیقہ، فرمایا ان کی ماں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے وہ تو سچی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انہوں نے ساری زندگی بیت المقدس کی خدمت کرتے کرتے گزار دی، وہاں گزاری، پھر ان کتابوں کی تصدیق کی، پھر ان کے بعد جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ نیکی اور پرہیزگاری کے ساتھ ان کی گزری ہے۔ فرمایا کہ جس طرح پہلے رسول گزرے ہیں اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف اور صرف اللہ کے رسول ہی ہے۔ پھر دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے جب بھی کوئی معجزہ دکھایا ہے نا، 4 مردے عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیے ہیں، 4 مردے، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب مردہ زندہ بھی کرتے تو قرآن مجید کے لفظ کیا ہے؟ فرمایا وہ احیی الموت باذن اللہ، میں جو مردہ زندہ کر رہا ہوں یہ اللہ کی اجازت سے کر رہا ہوں،
اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، یہ رب نے مجھے طاقت دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی بتا دیا کہ یار رب کوئی اور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو دلیل ارشاد فرمائی وہ یہاں پہ یہ ہے، فرمایا کان یاکلان الطعام، فرمایا کہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے، حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ وہ بھی کھانا کھاتی تھیں۔ بھئی جو غذا کھا رہا ہے، جو غذا کا محتاج ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو سو رہا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کھا رہا ہے، جو پی رہا ہے، جو آ رہا ہے، جو جا رہا ہے، جو بیٹھا ہے، جو کھڑا ہے، جو تمہارے سامنے جس کی اتنی حرکتیں نظر آ رہی ہیں، جیسے تم کھا رہے ہو ویسے وہ کھا رہے ہیں، جیسے تم سو رہے ہو ویسے وہ سو رہے ہیں، جیسے تم نے زندگی گزاری ہے ویسے وہ زندگی گزارے، جیسے تم پیدا ہوئے ویسے وہ پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر جیسے تمہارا وصال ہوتا ہے، تم فوت ہوتے ہو، ان کا بھی ایسے ہی وصال ہونا ہے۔ تو جب وہ ساری چیزیں انسانوں والی ان کے اندر موجود ہے، تم انسان اور وہ خدا کیسے بن گئے؟ بھائی بات سمجھیے کہ نہیں آئی نا؟ کہ خدا کی ذات تو وہ ہے کہ جو ہر شے سے پاک ہو، ٹھیک ہے جی، غذا سے پاک، سونے سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، اٹھنے سے پاک، بیٹھنے سے پاک، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو یہ ہے، فرمایا کہ رب تو وہ ہے جو جسم سے بھی پاک ہے، شکل و صورت سے بھی پاک ہے۔ یعنی اگر کوئی سوچے بھی سی تو کیا سوچے گا؟ ہر سوچ سے ماورا جو ہستی ہے وہ خدا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہر خیال، ہر تصور، ہر تخیل جو بھی انسان سوچ سکتا ہے وہ ایسی ذات ہے کہ کوئی بھی سوچ جو ہے وہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ٹھیک ہے؟ فرمایا وہ دیکھ سکتا ہے لیکن اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ معراج کی رات جو حضور علیہ السلام نے جو رب کو دیکھا ہے نا، یاد رکھیں یہ بھی علماء نے بہت بڑا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو دیکھا ہے وہ صرف اتنا ہی دیکھا ہے جتنا رب نے دکھایا ہے۔ کتنا دیکھا ہے، کیسے دیکھا ہے نہ۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے رب کو صرف حسین صورت میں دیکھا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اب وہ کیسے ہے، کس طرح ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ وہ کیسے ہے، بس ہے، موجود بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا انظر کیف نبین لهم الآیات، فرمایا دیکھو تو صحیح ہم تمہیں کیسے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ یعنی کتنی واضح باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی ہیں۔ فرمایا کہ ایسے خدا نہیں ہو سکتا، ایسے معبود نہیں ہو سکتا ہے، تو ہم تمہیں کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ ثم منظر انا یوفکون، پھر بھی تم غور تو کر کے دیکھو کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا کے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، سب سے زیادہ مت ماری گئی ہے تو بت پرستوں کی ماری گئی ہے۔ یار اپنے ہی ہاتھوں سے جناب ایک پتھر کو جناب وہ گھڑنا، اس کو مورت بنانی، اور مورت بنانے کے بعد اسی کو ہی اپنے آپ سے افضل سمجھ لینا، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ حیران ہوں گے، ہندوستان کے اندر گائے کے گوبر سے نکلنے والے کیڑے کو بھی خدا سمجھتے ہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ یعنی یہ لوگ کتنی انسانیت کے کتنی گرے ہوئے لوگ ہیں یہ، کہ یہ لوگ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو گائے سے نکلنے والے کیڑے کو خدا سمجھتے ہیں، کچھ سانپ کو خدا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی گائے کو خدا سمجھ کے کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کریں گے آپ، ٹھیک ہے، لیکن کبھی بھی غور نہیں کرتے کہ یار اللہ کے بندے یہ چیزیں کیسے خدا ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا سخر لکم الشمس والقمر، فرمایا ہم نے پوری کائنات، چاہے چاند ہے چاہے سورج ہے، ہم نے سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے دیکھیں جی، فرمایا کل اے محبوب آپ انہیں فرما دیں اتعبدون من دون اللہ، فرمایا تم اللہ کو چھوڑ کر کیا ایسے لوگوں کی بھی عبادت کرتے ہو ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، نہ جو تمہارے نفع کے مالک ہے نہ تمہارے نقصان کے مالک ہے۔ رب نہ چاہے تو کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا ہے، رب نہ چاہے تو کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید یہ دیکھے نا جی، ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی مسئلہ ہے جادو کا۔ کہتے جی فلانے نے جادو کر دیا ہے، فلانے نے روزی باندھ دی ہے، فلانے نے یوں کر دیا ہے، فلانے نے یوں کر دیا ہے۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں نا، یہ جو جادو ٹونے اور اس کے متعلق جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا اعتقاد ہے، بڑے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی بندش ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، فرمایا کہ اگر جادو بھی اثر کرتا ہے تو وہ بھی تب ہی اثر کرتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 جادو ٹونے کرتے رہے، 1000 بندشیں کرتا رہے، جناب کوئی کہتا ہے جی ہماری دکان باندھ دی گئی، کوئی کہتا ہے جی ہماری فلان سے بندی گئی، کوئی کہتا ہے ہمارا گھر بند گیا، کوئی کہتا ہے جناب ہمارے جانور کو باندھ دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ یاد رکھیں جادوگر کی جادوگری بھی تب ہی چلتی ہے جب رب کا حکم ہوتا ہے،
سمجھ آئی نا. یہ ابھی ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ایک غیر مسلم یہودی سے نا، ایک یہودی عورت ہے، اس سے ایک بندے نے، بہت بڑی جادوگر ہے وہ، ٹھیک ہے نا، اس سے ایک بندہ انٹرویو لے رہا ہے، اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ میں نے گروپوں کے اندر بھیجی تھی، وہ اس سے پوچھا بھی تم یہ بتاؤ کہ جادو جو کرتی ہو ایسے بھی کوئی لوگ ہیں جس پر تمہارا جادو اثر نہ کرتا ہو؟ تو اس عورت نے کہا، اس نے کہا جی میں جس پر بھی جادو کرنا چاہتی ہوں میرا جادو چل جاتا ہے، لیکن مسلمان پر میرا جادو نہیں چلتا. یہ اس عورت نے کہا. اور یہ ایمی ہمارے لٹر پھٹر والے جادوگر نہیں ہے، وہ صحیح جو جادوگر ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے لوگ ہیں وہ، ٹھیک ہے. وہ کہتے جی میں نے جب بھی جو ہے وہ جادو کرنے کی کوشش کی ہے مسلمان پر میرا جادو نہیں چلتا، ٹھیک ہے. کہتے عیسائیوں پر چل جاتا ہے. اس نے کہا پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان پر جادو اثر کیوں نہیں کرتا تمہارا؟ وہ کہتے جی بات یہ ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ مسلمان پر کوئی نہ کوئی ایسی قوت ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہے. کہا تمہیں یہ کیسے محسوس ہوتا ہے؟ کہتے بات یہ ہے کہ جب میں کسی پر جادو کرتی ہوں نا، اس کا چہرہ میرے سامنے ہوتا ہے تو اس چہرے کے اوپر جو ہے وہ میں اپنے تصور میں لا کر، اپنے دماغ میں لا کر میں جادو کر لیتی ہوں. کہتے عیسائیوں پر جادو اثر کر جاتا ہے کیونکہ یہ 8 دن کے بعد جا کے جو ہے ٹل کھڑکاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ان کا کسی اندیکھی قوت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو ان کے ساتھ جادو اثر ہو کر جاتا ہے. لیکن مسلمان واحد یہ ایسی قوم ہے جس کا روزانہ کسی نہ کسی اندیکھی قوت کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں. اس کا اعتقاد اپنے رب پر بہت زیادہ ہے، اور یہ 5 ٹائم میں سے کسی نہ کسی ٹائم جو ہے وہ اپنے جا کے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں ان پر جادو کرنا بھی چاہوں نا تو صحیح جو مسلمان ہے ان پر جادو اثر نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو قرآن مجید نے یہ واضح الفاظ کے اندر ارشاد فرما دیا، فرمایا اگر جادو اثر بھی کرتا ہے تب بھی کب ہوتا ہے؟ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. فرمایا جب رب کا حکم ہوتا ہے جادو بھی اثر کرتا ہے تب بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. ہاں تو ایسے اپنے ذہن سے یہ بات نکال دے کہ کوئی ہماری جناب والا دکان بند کر دیتا ہے یا کوئی ہمارے جانور بند کر دیتا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں اگر ہوا بھی ہے تو سمجھ لے کہ یہ رب کی طرف سے ہوا ہے، یہ رب کے حکم سے ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی. ہاں ایسے کسی کی جرت ہی کوئی نہیں ہے کہ جناب اللہ کوئی جادو کر کے جناب آپ کا سارا کوئی بند کر دے. اکثر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ رشتہ باندھ دیا گیا ہے. اگر کسی نے جادو کر کے رشتے کی بندش کر بھی دی ہے تو یہ یاد رکھے اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ رب کے حکم سے ہوا ہے. اگر رب کے حکم سے ہوا ہے تو پھر اگر جب ختم ہوگا تو پھر بھی اس کے حکم سے ہی ہوگا. کوئی نہ کوئی بہانہ ایسے بن ضرور جائے گا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کرم فرمائے گا. کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ. بعض اوقات دیکھیں نا جی، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام آپ بیمار ہو گئے، ادریس علیہ السلام بیمار ہوئے، تو جب بیمار ہو گئے نا تو لوگ آپ کے پاس آتے، ڈاکٹر حکیم آپ کے پاس دوائی لے کے آتے، تو وہ دوائی دے جاتے تو آپ دوائی سے وہ تو چلے جاتے، دوائی تو آپ لے لیتے. جب وہ واپس بندہ چلا جاتا نا تو آپ اکیلے اس دوائی سے پوچھتے، فرماتے تیرے اندر شفا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ دوائی بول پڑتی، وہ کہتے نہیں، آپ اس کو رکھ دیتے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسرا بندہ آتا، تیسرا آتا، چوتھا آتا، تو آتے رہتے لوگ آپ کو دوائی دے جاتے، آپ بھی رکھتے رہتے، پوچھ لیتے دوائی سے، ہاں تیرے اندر شفا ہے، وہ کہتے نہیں. جب آپ کی شفا کا ٹائم آیا نا تو ایک بندہ بیٹھا تھا، سادہ سا بندہ، اس نے کہا، کسی نے بات کی، اس نے کہا یار اللہ کے نبی جو ہے وہ بیمار ہے تو کوئی دوائی نہیں اثر کر رہی ہے. وہ کہتا، اس نے کہا یار میرے پاس بھی ٹوٹکا ہے، ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا، ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی ٹوٹکا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یار ایسے کر لے، ایسے کر لے، ایسے کر لے. اس نے کہا جی میرے پاس ایک ٹوٹکا ہے، چلو یار ہم اس کو آزما کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے. وہ چلا گیا، اس نے کہا حضور آپ کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور بڑے بڑے نسخے آپ کو دیے ہیں، تو میرے پاس یہ چھوٹا سا ٹوٹکا، اس کو استعمال کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے دے جا. وہ جب وہ دے کے واپس چلا گیا نا تو آپ نے اس سے پوچھا، اس ٹوٹکے سے، یعنی جو بھی بنا کے لایا تھا وہ، اس سے پوچھا، فرمایا ہاں بھائی تیرے اندر شفا ہے؟ اس نے کہا جی میرے اندر شفا ہے. کیا کہا؟ میرے اندر شفا ہے. اچھا اتنی بات کی تو پیچھے جتنی دوائیاں پڑی تھی ساری بول پڑی. اس نے کہا حضور ہمارے اندر بھی ہے، آپ جو بھی کھائیں گے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا. مطلب کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی تکلیف آتی ہے تو وہ تب ہی آتی ہے جب تقدیر کے اندر لکھ دی گئی ہے، اور ٹلتی بھی تب ہی ہے جب تقدیر کے اندر لکھ دی گئی ہے. ہاں یہ ہے رب نے سبب بنا رکھے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے رہو، یہ پتہ نہیں ہے کہ کس بہانے کے ساتھ ٹھیک ہونا ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعضوں کا بڑی بڑی دوائیاں بندہ کھا لیتا ہے، لیکن شفا ہونے پہ آئے تو ڈسپرین کھاتا تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم ان لوگوں کی عبادت کرتے ہو ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، کوئی تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. واللہ هو السمیع العلیم، ہاں اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. تو مطلب کیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی بھی نفع اور نقصان پہنچ رہا ہے تو حقیقی مؤثر حقیقی جو ہے نا وہ رب کی ذات ہے.
اثر ہمیشہ رب کی طرف سے ہی ہوتا ہے، چاہے وہ نفع کا ہو چاہے نقصان کا ہو. آگے دیکھیں جی، فرمایا محبوب قل یا اہل الکتاب، اے محبوب ذرا آپ اہل کتاب یہودیوں عیسائیوں سب کو یہ فرما دیں، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق. یہ ہمارے لیے بڑا خاص حکم ہے یہ جو آ رہا ہے. فرمایا اے محبوب آپ اہل کتاب کو فرما دیں کیا، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین کے اندر زیادتی نہ کیا کرو، مبالغہ نہ کیا کرو. یعنی اپنے دین کے اندر زیادتی کیا ہوتی ہے کہ جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اسی پر عمل کر لو، یہی فائدہ ہے. اگر اپنی طرف سے زیادتی کرو گے تو پھنستے جاؤ. یہ آج والا مسئلہ آ گیا. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول نے فرض کی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس پر عمل کرتے جائیں گے تو آسانی رہے گی. جب اپنی طرف سے ہم کرنا شروع کر دیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب دیکھ لیں، موٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مزارات پر دو طریقے کی بات ہو رہی ہے. ایک زیادتی کون سی؟ دو طرف سے زیادتی ہوتی ہے. مزارات پہ جانے والے بھی زیادتی کر رہے ہیں، مزارات سے روکنے والے بھی زیادتی کر رہے ہیں. دونوں طرف سے زیادتی کیسے ہو رہی ہے؟ اب دیکھیں، مزارات پہ جانے کا جو اصل مقصد تھا وہ تھا ایصال ثواب کرنا، بزرگوں سے فیض حاصل کرنا، یہ اصل مقصد تھا. لیکن ہماری قوم نے اسی ایصال ثواب کو، اسی حاضری کو، اسی فیض کا جو ایک طریقہ کار تھا ہمارے بزرگوں کا، ٹھیک ہے، وہ جو طریقہ تھا فیض لینے کا، اب اس سے نکلتے نکلتے بات عرسوں تک پہنچی ہے، پھر عرسوں سے جناب میلوں تک پہنچی ہے، میلوں سے پھر چادروں تک پہنچی ہے، چادروں سے پھر مزارات کو سجدہ کرنا، پھر سجدے پہ طواف کرنا. یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے؟ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ حالانکہ مزار پہ جانے کا مقصد کیا تھا کہ ہم جب اس بزرگ کی بارگاہ میں بیٹھیں گے تو اس بزرگ سے ہمیں فیض حاصل ہوتا رہے گا. کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، آپ نے احیاء کے اندر فرمایا ہے، احیاء العلوم کے اندر فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی زندہ ہو تب بھی فیض دیتا رہتا ہے، مزار میں چلا جائے پھر زیادہ فیض عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اب لینے والا ہی کھچے مار کے جائے تو پھر کیا کریں گے؟ بات سمجھیے کہ نہیں آئی ہے؟ تو اب یہ زیادتی کس طرف سے ہو رہی ہے؟ یہ جو ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں، انہوں نے جا کے مزارات میں جب جا کے وہاں پہ میلے لگائے، وہاں پہ جناب اللہ کبڈیاں کرائیں، وہاں پہ کشتیاں کروائیں، وہاں پہ جو عرس کا جو ایک تھا وہ سارا کا سارا ہم نے اپنا کاروبار بنا لیا ہے. وہاں جا کے جو مزارات کا جو دھندا چل رہا ہے ہمارے ہاں، یہ اس سے بڑا بزنس تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. آپ چادریں لے کے جائیں جناب اللہ، 500 کی چادر آپ خرید کے آ رہے ہیں، وہ ادھر سے ٹپا کے مزار سے دوسرے بازار میں جب ٹپ کے جاتی ہے تو 300 کی دوبارہ خرید کے وہ پھر وہی رکھ لیتے ہیں، پھر وہی آ رہی ہے واپس. نتیجہ کیا نکلا؟ یہ زیادتی ہم نے اپنی طرف سے کی ہے. حقیقت یہ ہے، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا آپ خود فتویٰ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ نے فرمایا مزار کے لیے تو صرف ایک چادر ہی کافی ہے. وہ بھی صرف اس کی وجہ بھی صرف اور صرف اتنی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کوئی عام قبر والا نہیں ہے، یہ وہ صاحب مزار ہے، یہ وہ قبر والا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے. اصل مقصد تو یہ تھا. لیکن ہم نے وہاں پہ کیا کیا؟ ہم نے وہاں پہ پگوڑے لگا رکھے ہیں، ہم نے وہاں پہ جناب والا پورے بازار لگائے، کھلونوں کے مزارات پہ لگا دی. یار اپنے ابے کی قبر پہ کوئی بازار لگاتا ہے؟ ہمارے ابے جو مر گئے ہیں، ہم نے اپنے دادے کی مزار پہ، ہم نے اپنے دادے کی قبر پہ میلہ کیوں نہیں لگایا؟ ہم نے قبر پہ میلہ بھی لگایا تو اس بندے کی جا کے قبر پہ میلہ لگایا جو رب کو راضی کیا تھا. کتنی بڑی زیادتی کی ہم نے اپنے مردوں کے ساتھ. اپنے ابے کی قبر ہم نے چھوڑ دی ہے، ہاں جس بندے نے رب کو راضی کیا تھا ہم نے اسی کی قبر پہ جا کے میلہ لگا دیا. اپنے دادے کی قبر پہ ہم نے ڈھول نہیں بجایا، ہم نے رب کے راضی کرنے والے بندے کی قبر پہ جا کے ہم نے ڈھول بجا دیا. تو دوسری کمپنی جو ہے انہوں نے سیدھا شرک سے نیچے والا لیول ہی کو نہیں رکھا. انہوں نے کہا اب مزار پہ جانا شرک، ٹھیک ہے جی. انہوں نے وہاں تک فلم اٹھا رکھی، انہوں نے کہا جی مزار پہ جانا ہی شرک. اللہ کے بندے مزار پہ جانا کیسے شرک ہو سکتا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، جو بندہ دعا مانگنے جا رہا ہے تو وہاں پہ شرک کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی، دعا تو پھر بھی وہاں جا کے بھی رب سے ہی اس نے مانگی تھی، لیکن شرک کیسے ہو گیا؟ تو زیادتی ہم نے دونوں طرف سے کی ہے. روکنے والا بھی زیادتی کر رہا، حالانکہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا میں نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں منع ضرور کیا تھا کہ قبروں پہ نہ جایا کرو، لیکن میں تمہیں اجازت عطا فرما رہا ہوں کہ جایا کرو. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ تو اسی طریقے سے آپ کوئی بھی معاملہ اٹھا لیں، ایصال ثواب تھا، ہم نے وہ ایصال ثواب اپنے مردے کے لیے کرنا تھا، لیکن ہم نے اس کو بڑھا کر جب کل کیے تو ہم نے اس کے اندر بھی لنگر خانے کا وسیع انتظام کیا، 40واں کیا تو اس کے اندر کیا، 7 جمعراتیں کی تو ہم نے اس کے اندر بھی کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ آج بغیر چنوں کے آپ کل خانے نہیں کر سکتے، بغیر لنگر پکائے آپ 40واں نہیں کر سکتے، بغیر لنگر پکائے آپ جناب اللہ ختم نہیں پڑھوا سکتے. آپ بغیر لنگر کے ختم پڑھوا کے دکھا دیں. یہ زیادتی کس نے کی ہے؟ یہ زیادتی ہم نے کی ہے. تو اپنے دین کے اندر زیادتی کی ہے اور کسی طریقے، حالانکہ بخاری پاک کے اندر حدیث پاک موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، حضور نے فرمایا آسانی پیدا کرو
مشکلات پیدا نہ کرو. اب مشکل کیسے پیدا ہوئی ہے؟ جب ہم نے لنگر کو ختم کے ساتھ لازم ملزوم کر دیا ہے نا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لنگر کے بغیر ختم پڑا نہیں جا سکتا. نتیجہ یہ کیا نکلا ہے کہ غریب سے غریب بندہ بھی جب تک لنگر کا انتظام نہیں کرے گا تب تک ختم نہیں پڑھوا سکتا. بات سمجھ رہی کہ نہیں آئی ہے؟ تو حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اپنے دین کے اندر زیادتیاں خود کی ہیں. ٹھیک ہے، میں آج یہ صبح یہ مسئلہ جب آیا، یہی مسئلہ تھا صبح، تو مشکات پاک کی حدیث پاک میں نے بیان کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، عائشہ صدیقہ فرماتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ دو حکم ارشاد فرماتا نا کہ محبوب ایسے کر لیں یا پھر ایسے کر لیں، یعنی ایک ہی حکم تھا لیکن اس کے اندر اختیار دو تھے کہ محبوب ایسے کریں یا ایسے کر لیں، تو اس میں جو آسان ہوتا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی کو اختیار کرتے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے نا یاد رکھیں، جو فرض چیزیں تھیں، جو واجبات تھے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. جو مستحبات تھے ہم نے اس کو سارا پکڑ لیا ہے. ہمارے بزرگ اس لیے فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تم کرنے والے کام نہیں کرو گے نا، رب نہ کرنے والے کاموں کے اندر تمہیں شامل کر دے گا. اب کرنے والے کام کیا تھے؟ نماز تھا، روزہ تھا، حج تھا، زکوٰۃ تھا، اپنے دین کو سیکھنا تھا، وہ سارا کچھ ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور نہ کرنے والے کام کون سے تھے؟ یہ مستحبات، جتنے بھی مستحبات ہیں یہ سارا کچھ کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو ثواب ہے، لیکن ہم نے اس کو پکڑ کے فرض قرار دے دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ اہل کتاب کو فرما دیں، چاہے یہودی ہیں، چاہے عیسائی ہیں، چاہے مسلمان ہیں تو اہل کتاب نا، ہم بھی تو اہل کتاب ہے نا. فرمایا اہل کتاب کو فرما دو لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین کے اندر زیادتی نہ کرو، نہ حق زیادتی نہ کرو. ولا تتبعوا اهواء قوم، اور پھر کسی قوم کی خواہشات کے مطابق نہ چلو. فلانا کہتا جی میرا خیال ہے جی ایسے کر لینا چاہیے، کہ چلو میاں کر لو. شریعت نہیں دیکھی ہے، ٹھیک ہے، اسلام نہیں دیکھا ہے. جیسے چار بندے اکٹھے ہو لوگ جی میرا خیال ہے جی ایسے کر لینا چاہیے، اگر کہتے چلو یار کر لو. حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ یار یہ جو چلو کہہ رہا ہے ابھی کر لیں، کیا اس کا تعلق اسلام اور دین کے ساتھ ٹکرا تو نہیں رہا، شریعت کے ساتھ ٹکرا تو نہیں رہا؟ اگر نہیں ٹکرا رہا تو کر لے، اگر ٹکرا رہا ہے تو کم سے کم اتنا تو کہنا کہ میاں جو تو کام تو کہہ رہا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں فرمایا، ایک تو دین کے اندر زیادتی نہ کرو، اور دوسری بات فرمایا کہ کسی قوم کی خواہش کے مطابق بھی نہ چلو. ہاں قد ضلوا من قبل، فرمایا یہ پہلے بھی گمراہ ہو چکے اہل کتاب، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کیا ہے. وَأَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ سیدھی راہ سے بھی بھٹک چکے ہیں. فرمایا جب تک یہ یہودی یا اہل کتاب جو تمہیں کہتے رہے ویسے مان نہ لینا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا یہودی اور عیسائی تمہیں جو کچھ کہے تم مان نہ لینا. یہ پہلے دیکھنا تو صحیح کہ یہودی اور عیسائی تمہیں جس طرف چلا رہا ہے کیا یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. اور آج یہ دیکھ لیں، جیسے یہودی اور عیسائی کہتا ہے مسلمان چپ کر کے مان لیتا ہے. اور بخاری پاک کے اندر حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہ وقت آئے گا جیسے یہودی اور عیسائی جس سوراخ میں بھی جائیں گے نا یہ بھی پیچھے داخل ہو جائیں گے. یعنی اتنا بھی نہیں سوچیں گے کہ یار اس میں نفع ہے کہ نقصان ہے. آج یہ حالات ہو چکے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں چپ کر کے مسلمان مان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.